دوسرا جو راؤنڈ ہے اس میں ایک ہمارے طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ حدیثیں سنائے گا اس کو ایک خاص انعام ملے گا. اس میں اگلی پچھلی نئی پرانی وہ جو درس میں ہو چکی تھی ان سب کی رخصت ہے اور کوئی اس میں گروپ نہیں ہے. جو حدیثیں سب سے زیادہ سنا دے گا اس کو وہ انعام ملے گا. اب مقابلہ سب سے زیادہ حدیثیں سنانے کا. کون کھڑا ہوگا آپ لوگوں میں سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو دریائے فرات میں سے ایک سونے کا بہا نکلے گا تو لوگ اسے پانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اگر 10 ہوں گے تو 9 قتل ہوں گے، ایک بچے گا. اگر 100 ہوں گے تو 99 قتل ہوں گے، ایک بچے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے اور جب فارغ ہو جاتے تو سبحان الملک القدوس پڑھتے. سبحان اللہ. وتر کی قرات کا ذکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت میں سے ہے. اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی داڑھی کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو اور سفید بالوں کو رنگا کرو اور یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ کرو. سبحان اللہ. پست نہیں ہوتا، پست ہوتا. داڑھی کو معافی دو. آج کے دور سے کون معافی دینا داڑھی میں؟ سب تو پہلے کیسی بات ہے گستاخی کی معافی، کیونکہ یہ کوئی پلان نہیں ہے، ایک رینڈملی ایک حدیث پاک آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معافی دے دو. یعنی حضور علیہ السلام کو پتا تھا میری امت نے داڑھی کو معافی کوئی نہیں دے گی، تو ہم داڑھی کو معافی کوئی نہیں دیتے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہاں، کبوتر باز جو ہے وہ یہ حدیث ہم نے جب شیئر کی نا تو کیونکہ فیس بک جو ہے نا وہ اس پہ ایسے ہی منڈی ہے کہ اس میں ہر نیک و بد، ہر پڑھا لکھا جاہل موجود ہے. تو جن بیچاروں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اس حدیث کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہمارے معاشرے میں کبوتر بازی عام ہے، ہمارے معاشرے میں مرغ لڑائی عام ہے، کتے کی لڑائی، کتے کی ریس عام ہے. بدقسمتی کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ میلے کے نام پہ کتوں کی لڑائی ہوتی ہے. اور تو اور ایک گدی مشینہ نے، گدی مشین نہیں کہہ رہا، گدی مشینوں نے کتے اور ریش پالے ہوئے. یہ حال ہے ان لوگوں کی جہالت کا کہ خانوادہ بزرگوں کا ہو، اولاد بزرگوں کی ہو، اور میلے میں کبھی ریچھ آ رہے ہیں کبھی کتے آ رہے ہیں. یہ ان لوگوں نے اپنے بڑوں کی عزت کروائی ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. چلو آدھی چل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں کہ بارشیں نہ ہو، قحط سالی تو یہ ہے بارشیں تو خوب برسیں لیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے. ہائے ہائے ہائے. قحط سالی تو یہ ہے کہ بارشیں تو برسیں لیکن زمین سے اگے کچھ نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بات کرتا ہے تو اسے اپنی بات کی گہرائی کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ جہنم میں 70 سال تک گرتا رہتا ہے. بات کی برائی کی وجہ سے جہنم میں 70 سال تک گرتا رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے جتنا دور سے آئے گا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. جو مسجد سے جتنا دور سے آئے گا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر حق ہے، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. جو الوتر حق، وطر حق ہے، اور جو وطر ادا نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قرآن تلاوت کے لیے اور ذکر اللہ کے لیے ہے، نہ کہ شور و غفور کے لیے. مسجد تلاوت کے لیے ہے، ذکر اللہ کے لیے ہے، نہ کہ
شور و غل کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، ہدیہ قبول کر لیتے تھے. نہیں بس 7 حدیثیں سنائی ہیں احمد رضا نے اور 6 سنائی ہیں قیام نے. مقابلہ اس پر مکمل ہو گیا. اس دوسرے حصے میں احمد رضا فاتح ہے.